بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن انصاری. یہ ایک ویڈیو یہ آپ سنیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مبشر لقمان کے درمیان ایک مکالمہ ہے بیت المقدس اور قبلہ اول کے عنوان سے. بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میری یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا، اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا، لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو یا آپ سے ناراض نہ ہو. بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہے، ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا. بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، وہی ہم پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے. وہاں انہوں نے پہلی اذان دی، وہاں انہوں نے پہلا طواف کیا، جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب ہے نا. تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا تھا. ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا. لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بس وہاں تو مہر لگ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا. اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی پہلے بھی تھا ایک عرصے میں 16 مہینے بیت المقدس. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات، یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا. آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو. غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دوئم کہنا اس کو؟ میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے، اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینے آنے کے بعد. پہلے 16 مہینے وہ بعد میں پھر ہوا کعبہ. لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ خیمہ ہوتا تھا. وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا. وہ خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی. تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربان گاہ جو ہے، جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف، جنوب کی طرف. یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپل سولومن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صحرا کے اندر تھے یا وہاں. تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہی تھا، ان کا بھی قبلہ وہی تھا. تو اس اعتبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں بھی بیت المقدس کو قبلہ اول ثابت نہ کر سکے، تاہم ڈبیٹ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی. دلائل دونوں طرف کے ہی ناقص تھے، ادھورے تھے. ہم اس پر تبصرہ دیتے ہیں. اپنے اس بیان کو میں کیٹیگوریکلی بیان کروں گا 3 حصوں میں. پہلا حصہ ہوگا مسجد اقصیٰ کی تاریخ، دوسرا حصہ ہوگا بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا درست مفہوم، اور تیسرا حصہ ہوگا تحویل قبلہ. پہلا حصہ شروع کرتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے دی. وہاں اس لیے لے گئی کہ اپنے اس بندے کو وہاں اپنی آیات کا مشاہدہ کروائیں، پریکٹیکل مشاہدہ کروائیں. یوری اراعتن، اس کے یہی معنی ہے باب افعال سے. اس کے معنی یہی ہے کہ پریکٹیکلی مشاہدہ کرانے کے لیے آتا ہے. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہم بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض 6/75. اور یوں اس طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت کا پریکٹیکل مشاہدہ کروایا اللہ تعالیٰ ابراہیم کو. اس کے لیے نوری لفظ استعمال کیا، نوریہ. دوسری جگہ کہا گیا کہ سنوری ہی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم 41/53، کہ ہم ان کو دکھاتے جائیں گے، مستقبل میں دکھاتے جائیں گے اپنی آیات کا پریکٹیکل مشاہدہ، اس کائنات میں بھی اور ان کی اپنی ذات میں بھی. دیکھا جناب، اس کے معنی ہوتے ہیں مشاہدہ کرنا، کہ اس کا مطلب ہے آیات کا عملی مشاہدہ.
مکے میں آیات کا عملی مشاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اللہ نے ہجرت کا سامان کر دیا. تو ایک رات آپ نکل پڑے مدینے کی طرف جانے کے لیے ان آیات کا عملی مشاہدہ ہو پائے، تاکہ ان آیات کا عملی مشاہدہ ہو پائے. یہ ہے مفہوم وہاں پر. اب آئیے مسجد اس میں ظرف ہے سجدہ کا، اور سجدہ کے اصل معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، ٹو اوبے، آرڈر کو تسلیم کر کے اس کی پاسداری کرنا. یہ اس کا اصل مطلب ہے، لغت کے اندر یہی مطلب ہے اس کا. اب دیکھیں آیت میں رکھتا ہوں، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. 84 اوور 84 اوور 21 اینڈ 22، 84 کی 21 اور 22. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرتے. یہ ترجمہ جو کرتے ہیں وہ کر رہا ہوں میں، تو سجدہ نہیں کرتے. جناب جب درس قرآن ہو رہا ہو تو سجدہ کون کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو؟ ادھر قرآن کا درس ہو رہا ہے وہ سجدے میں گر پڑے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب بھی کبھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے غور سے سنو. 7 اوور 204، 7 کی 204. یہاں سجدے کے وہی معنی ہے جو تمام لغت میں ہے کہ بات کو تسلیم کر کے تابعداری کرنا. اگلی آیت مزید وضاحت کر رہی ہے کہ بلکہ یہ کافی لوگ اسے جھٹلاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو مان کر نہیں دیتے، جھٹلاتے ہیں. یعنی مان کر نہیں دیتے، اس کو جھٹلاتے ہیں. اس کو سجدہ کرنا کہا گیا اور اس کو جھٹلانا کہا گیا. اس کے اگینسٹ آ گیا نا، سجدے کے اگینسٹ اس کی تکذیب کرنا، نہ ماننا، جھٹلانا. اور سجدہ کے معنی اطاعت گزاری. تو اس اعتبار سے مسجد کے معنی ہوں گے اطاعت گزاری کرنے کی جگہ. گورنمنٹ کے دفتر جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں، جہاں سے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے. مکے میں نہیں ہو پا رہا تھا، مدینے میں ہو گیا، وہاں جا کر ہو گیا. مسجد اقصی کا مطلب ہے دور مقام پر کہ بننے والی مسجد، بننے والا اسلامی ہیڈ کوارٹر، مرکز. یہاں مدینے کی ہجرت کی بات ہو رہی ہے. پورے قرآن میں مائیگریشن مکے سے مدینے ہی کا ہے، اور پوری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. یروشلم جانے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر بھی، کہاں سے آ گیا یہ؟ اور اسلام کے ہی 2 مراکز ثابت ہیں، اسلام کے 2 ہی مراکز ثابت ہیں، مکہ اور مدینہ. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس وقت تو وہاں کوڑے کا ڈھیر تھا. مسجد تو بنی بہت بعد میں جو وہاں مسجد بنی اس کا قرآن کی مناسبت سے مسجد اقصی نام رکھ دیا گیا. آج بھی کوئی مسجد بن جائے اس کا نام رکھ دے مسجد اقصی. ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے پر. دوسرا جناب عالی مسجد اقصی کی تاریخ. مسجد اقصی کی تاریخ واقعہ یہ ہے کہ یہ موجودہ مسجد اقصی تو محمد علیہ السلام کے دور میں تھی ہی نہیں. یہ مسجد اقصی محمد علیہ السلام کے دور میں تھی نہیں. اس دور میں تو وہاں کوڑے کا ڈھیر ہوا کرتا تھا. تاریخ سے ثابت ہے کہ ہیکل سلیمانی کو جو 70 عیسوی میں رومیوں نے تباہ کیا ہے تو پھر اس کی تعمیر 705 عیسوی میں ہوئی ہے. یعنی 70 میں تباہ ہوئی اور 705 میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی. مسجد اقصی کی نہیں ہے، مسجد اقصی کی نہیں ہے ہیکل سلیمانی. مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں، وہ تو بنی ہی بہت بعد میں ہے. یعنی ہیکل سلیمانی بھی اس نے بعد میں بنا، ٹوٹ جانے کے بعد. مسجد اقصی تھی نہیں، وہ تو بنی بہت بعد میں ہے. اور ہیکل سلیمانی کی جگہ جو مسجد بنی تھی وہ مسجد صفرا ہے، مسجد اقصی نہیں. دیکھیں جناب عامہ احداث التاریخ العالمی صفحہ نمبر 635. یہ تاریخ نکال کے دیکھ لیجیے. اچھا، محمد علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 570 عیسوی میں، اور 630 میں آپ وفات پا گئے. یہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے 705 میں. اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو مسجد اقصی آج بیت المقدس میں واقع ہے
یہ محمد علیہ السلام کی وفات کے بھی کم از کم 72 سال کے بعد بنی. تو ایسی جگہ کے بارے میں جو اس وقت کوڑے کا ڈھیر ہوا کرتا تھا، قرآن اس کو مسجد اقصیٰ کیسے کہہ دے گا؟ پھر یہ مسجد اقصیٰ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نزدیک وہ ہجرت ہے جو آپ نے مکے سے مدینہ کو کی تھی، اور مسجد الاقصیٰ سے مراد دور دراز کی وہ جگہ جہاں مسجد یعنی اللہ کی آیات کا نفاذ ہونا تھا، وہ مقام یہ بنتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مرحلے پر، قبلہ، تعمیر قبلہ. تعمیر قبلہ جناب علی، سورہ بقرہ کی جن آیات سے تعمیر قبلہ کا ثبوت دیا جاتا ہے، ان آیات پر ہم بحث تو بعد میں کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ قبلہ محمد علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا تبدیل نہیں ہوا تھا. ان کا قبلہ تو وہی تھا جو روز اول سے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے، ان کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے تجویز کیا تھا، یعنی بیت اللہ. یہی اللہ کا جو ہے گھر رہا ہے ہمیشہ سے، کبھی تبدیل نہیں ہوا. بیت اللہ جس کی دیواریں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھی، اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کا کوئی دوسرا قبلہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آئیے پہلے ہم ان مذکورہ آیات کا پس منظر سامنے لانا چاہتے ہیں کہ آپ ان آیات کو پڑھ کر یہ حقیقت جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو چھوڑ کر دوسرے قبلے تلاش لینے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. آیات کے صرف تراجم نقل کرتا ہوں، آیات آپ خود نکال لیجیے گا. بہت سے اہل کتاب نے چاہا کاش کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی طرف اپنے حسد کی وجہ سے. سورہ بقرہ کی 106، سورہ بقرہ کی 109، یہ سورہ بقرہ کی آیت چل رہی ساری، سورہ بقرہ کی 109. اب آگے چلیں. یہودی کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہو نہیں سکتا سوائے یہودی اور عیسائیوں کے. یہ ان کی خام خیالیاں ہیں. آیت نمبر 111. مومنین کی مخالفت میں تو یہود و نصارہ دونوں ایک ہو کر جنتی بن جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تصور کرتے ہیں. مفہوم آیت نمبر 114 کا. اب آگے، اے رسول، یہ یہود و نصارہ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تو انہی کے مسلک کی اتباع نہ کرے. آپ کہہ دیں کہ ہدایت و ترغیب وہی ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہو، اور اے رسول آپ اگر علم آ جانے کے بعد بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے تو پھر اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہ ملے گا. 120 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا اور امن کا گہوارہ، اور یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام کو تم سب مسلح مرکز ہیڈ کوارٹر بناؤ، ہیڈ کوارٹر GHQ، اور ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم لوگ میرے اس گھر یعنی بیت اللہ کو تمام طائفین، عاکفین، راکعین اور ساجدین کے لیے صاف ستھرا رکھو گے. آیت نمبر 125. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے اس کار خیر کو قبول فرما. 127. اور ابراہیم کی اس ملت سے کون منہ موڑے گا سوائے کسی بے وقوف کے جس کا دماغ ہی پھر گیا ہو. سورہ بقرہ کی 130. اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، نصارہ، تب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ ملت ابراہیم ہی سیدھا راستہ ہے. وہ تو صرف مسلم تھے، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. 135. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب کے سب یہود و نصارہ تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ 140. یہ تھا عزیزم پس منظر جو صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے لیے بیت اللہ کو ہی قبلہ ٹھہرایا تھا جس کے بانی ابراہیم تھے. ابراہیم کے بنائے ہوئے اس گھر کو وہ مسلح بنانے کا حکم دے رہا ہے. ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرنے والوں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے. تمام سابقہ انبیاء مسلم تھے، نہ کوئی یہودی نہ نصارہ. بیت اللہ سے منہ موڑ کر انہوں نے اپنا قبلہ بھی از خود تجویز کیا. ان لوگوں نے، بعد کے لوگوں نے از خود تجویز کیا، اور یہود و نصارہ بھی از خود بنے. نہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی قبلہ تجویز کر کے دیا، نہ ان کو یہود و نصارہ بنایا.
اس کی چاہت تو یہی ہے کہ تمام لوگ اپنے خود ساختہ مذاہب چھوڑ کر صرف مسلم بنیں اور اللہ کے گھر بیت اللہ سے منسلک ہو جائیں۔ یہ آیات ملاحظہ کیجیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین 3196۔ بلا شبہ وہ پہلا گھر جو تمام بنی نوع انسانی کے لیے بنایا گیا تھا، وہ وہی تو ہے جو مکہ مبارک میں واقع ہے اور تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہدایت کا گہوارہ۔ اب اس گھر کو چھوڑ کر کیوں اور کب چپکے سے اس نے اپنے رسول کے کان میں یہ کہہ دیا کہ تم میرے اس گھر کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو؟ کب کہہ دیا؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک حکم دکھا دو، کہیں سے بھی دکھا دو حکم دکھا دو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ ایک طرف وہ یہود و نصارہ کے مسلک کو اپنانے سے منع بھی کر رہا ہے آیت نمبر 120 میں، اور جبکہ وہ ابراہیم کے مسلک سے منہ موڑنے والوں کو بے وقوف بھی قرار دے رہا ہے آیت 130 میں، اور پھر چپکے سے خود ہی ان کے قبلے کی طرف منہ کر لینے کے لیے حکم بھی دے ڈالا۔ کیا جھوٹ گھڑا ہے! یقین ہے کہ اس نے تو کہیں نہیں کہا تھا، اس نے تو بھائی کہیں نہیں کہا تھا، یہ تو ملا کی اپنی اختراع ہے، روایات کے ذریعے سے سارا جھوٹا کام روایت کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے۔ اللہ کیوں کر اپنی ہی کہی ہوئی بات کے خلاف کو حکم کرے گا؟ اب ہم وہ آیات نقل کریں گے جس سے یہ تعبیل قبلہ کا حکم تراشتے ہیں۔ آپ غور کیجیے گا، قبلہ کس کا تبدیل ہو رہا ہے؟ محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یا نو مسلم اہل کتاب کا؟ قبلہ تو نو مسلم اہل کتاب کا تبدیل ہوا نا، قبلہ تبدیل ہوا تھا ان نو مسلم اہل کتاب کا جو پہلے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یقیناً ان کے بیت اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا قبلہ اور تمام مشرکین مکہ کا قبلہ تو پہلے سے ہی بیت اللہ تھا ہی یہی قبلہ، اور اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کسی ایک جگہ بھی اپنے اس گھر سے پھر کر کسی اور گھر کو قبلہ بنانے کا، کسی کو بھی نہیں کہا۔ اب آپ آیات ملاحظہ کیجئے، پہلے ہم اپنی انہی کا ترجمہ کریں گے، پہلے انہی کا ترجمہ رکھیں گے، پھر اس ترجمے پر تبصرہ دیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، سورہ بقرہ کی 142۔ اب بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ حافظ نذیر احمد صاحب کا ترجمہ، تبصرہ۔ آیت نے تو کہیں نہیں کہا، کہیں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قبلے سے پھیر دیا تھا، کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو ایک ضمیر آئی ہے ہم، یہ ضمیر آئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کو اب اس ضمیر سے آپ خود اپنے طور پر یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان کو سے آپ کے نزدیک مسلمان ہیں۔ قرآن کی تعلیم تو یہ نہیں بتاتی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل بیت المقدس تھا، جیسا کہ سابقہ پس منظر آپ کے سامنے رکھ آیا ہوں۔ لہذا قرآن کی روشنی میں تو میں اگر اس ضمیر ہم کو دیکھا جائے تو اس کا مرجع اہل کتاب بنتے ہیں، اہل کتاب۔ قبلہ تو ان کا تبدیل ہونے جا رہا تھا نا، ان کا کہاں سے ہوگا؟ اور آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، اب بے وقوف کہیں گے کہ ان اہل کتاب کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا 144۔ ترجمہ، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جیسا آپ پسند کرتے ہیں۔ ترجمہ حافظ نذیر احمد صاحب۔ تبصرہ، چونکہ محمد علیہ السلام کا قبلہ تو تبدیل ہوا ہی نہیں، لہذا یہاں قبلے کی تعویل کی بات نہیں ہے بلکہ تولید کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ تو تھا ہی، لیکن آپ کے چارج میں نہیں تھا، آپ کے چارج میں نہیں تھا، عملاً قبضہ آپ کے بزرگوں کا تھا، یعنی جو مشرکین کے سردار۔ نزول قرآن کے بعد آپ ان بتوں سے بیدار تھے جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی خواہش ہے کہ کاش ایسا ہو جائے کہ کعبے سے ان مشرکین کا قبلہ ان کا تسلط ختم ہو کر کعبے کی تولیت ہمیں مل جائے، ہم اس کے ٹرسٹی بن جائیں، کعبے کے والی بن جائیں۔ لہذا آیت میں جو لفظ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا آیا ہے تو یہاں اس کے معنی آپ کو پھیر دیں گے نہیں آئے گا، بلکہ
اس لفظ کے دوسرے معنی آئیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو والی بنا دیں گے. واللہ کے معنی پھیر دینا بھی ہے اور واللہ کے معنی والی بنانا بھی ہے. تصرف میں دے دینا یہ بھی ہوتے ہیں. لہذا پہلے معنی قرآن کی تعلیم اور حقائق کے خلاف جاتے ہیں، دوسرے معنی قرآن تعلیم کے مطابق اور حقائق پر فٹ آتے ہیں. لہذا یہاں اس آیت کے معنی جو قرآن کے مطابق آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے. ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کا والی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے. آگے بہت سی آیات آ رہی ہیں جن میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی ولایت جب ملے گی کہ تم اپنی تمام تر توجہ اس طرف لگا دو کہ تمام تر توجہ مسجد حرام کی طرف لگا دو، مسجد حرام کی طرف. اس کام کو اپنے اوپر سوار کر لو تو یہ کام ہو جائے گا. ان آیات میں کہیں بھی نماز میں پھیرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی نماز کسی سمت کی طرف کر کے نہ پڑھنے کی نماز ہے ہی نہیں. اپن تو یہ نماز ہی ثابت نہیں ہے. اور پھر کسی سمت میں ڈائریکشن میں کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈائریکشن پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے جناب. ان تمام آیات میں یہ نماز اپنی طرف سے چپکائی ہے انہوں نے. نماز میں منہ پھیر لینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میرا چیلنج ہے اس عالم کو کہ وہ ثابت کر دے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، تو جو چاہے میری سزا رکھ دے اگر وہ ثابت کر دے گا. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں قبلے کے تناظر کی طرف. اس کا سیناری کیا تھا؟ قبلہ یعنی مرکز کا سوال اٹھا تھا اس وقت جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تھے. حکومتی ڈھانچہ مکمل تھا اور سورہ بقرہ میں بھی مدنی سورہ ہے. کچھ لوگ جو اہل کتاب میں سے وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اہل کتاب میں سے وہ ایمان لے آئے تھے کیونکہ سارے اہل کتاب خراب نہیں تھے. ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ اچھے سلجھے ہوئے لوگ بھی تھے. سلجھے ہوئے لوگ منہم امۃ مقتصدۃ، قرآن کہتا ہے 5:66 کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ سلجھے ہوئے بھی ہیں. ویسے کافی لوگ ہیں، مثلا عبداللہ بن سلام ہیں، عدی بن حاتم وغیرہ وغیرہ. ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ صالح اور نیکوکار بھی ہیں. ومنہم صالحون ومنہم دون ذالک 7/68 کہ ان میں کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ جو ہے غیر صالح ہیں، دوسری طرح کے لوگ ہیں. سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا اور ہے. لہذا ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو قبلہ تو ان کا تبدیل ہوا. ان پر ٹونٹ کیا جاتا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، یہ اپنا قبلہ ہی بدل دیا انہوں نے. اس کے بہکائے میں آ کے محمد کے بہکائے میں آ کے اپنا قبلہ ہی بدل دیا انہوں نے. ان پر اوپر جو ہے وہ طنز کیے جاتے تھے. مشرکین و مسلمین قبلے کے تبدیل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشرکین اور مسلمین کے قبلے کے تبدیل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہوا اور ہوگا بھی کیوں. وہ تو پہلے سے اس قبلے پر تھے جو اللہ کا گھر تھا. بیت اللہ تھا. بندے سب اللہ کے تو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کریں گے نا کہ کسی اور کی طرف رجوع کریں گے. بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور اس ملت میں رہنے کو اللہ تعالیٰ بار بار اہل کتاب کو تنبیہ کرتا ہے. ملت ابراہیم سے موڑنے والوں کو بے وقوف قرار دے رہا ہے اور پھر چپکے سے رسول کے کان میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو. اور مزے کی بات ہے کہ وہ حوالہ ہے بھی کہیں نہیں. دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے. قرآن میں یہ حکم ہونا تو درکنار کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. دکھا دے کوئی اگر ہے تو. یہ میرے چیلنج ہے. تو آپ آگے چلیں. قرآن کی بھی سن لیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کتنا بڑا آج جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے اور کتنا بڑا یعنی جنگ کے شعلوں میں بھڑکا رکھے ہیں جنگ کے شعلے اپنی جہالت کی بنا پر. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے وہ تمہارا قبلہ ہے؟ ایسی یعنی ہوائی باتیں اڑا رکھی ہے کہ ہمارا قبلہ اول. کون سا قبلہ اول بھائی؟ وہ قبلہ ہی نہیں ہے اول اور دوم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب قرآن کی سنیں ذرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما تبعوا قبلتک 2:145 کے اندر. اے رسول یہ اہل کتاب تیرے قبلے کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے. یہ اہل کتاب تیرے قبلے کی پیروی ہرگز نہ کریں گے. ما تبعوا قبلتک
وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. لیجیے سناب، ساری عبارت ڈھہ گئی ان کی. تو یہ تو ان کا قبلہ ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا قبلہ تھا، تمہارا تو ہے ہی نہیں. تمہارا قبلہ یہ، ان کا قبلہ وہ اپنے قبلے پہ چل رہے ہیں، تم اپنے قبلے پر. نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے، نہ وہ تمہارے قبلے کی کرنے والے ہیں. کچھ بھی کہتے رہو، ماننے والے ہی نہیں ہیں. وہ تو ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کا قبلہ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا قبلہ نہیں ہے؟ صاف صاف کہہ دیے کہ آپ ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کے کہنے میں آ کر ان کے قبلے کی پیروی کرنے لگ جائیں. پھر کیسے اور کیوں اور کس کے کہنے پر آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا تھا؟ جو آپ حضرات فرماتے کہ محمد علیہ السلام اور صحابہ کرام 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کو قبلہ ٹھہرا لیا. میرا یہی سوال ہے کہ وہ حکم کہاں ہے؟ کیوں بہکاتے ہیں لوگوں کو؟ کیوں آپ بھڑکا رہے ہو جھوٹ کے اوپر؟ والسلام.